السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، معزز دوستو، ویلکم کرتے ہیں اپنے چینل اسلامک واقعات پر۔ بیان آپ کے لے کر آ رہے ہیں حضرت علامہ مولانا قاری محمد حنیف ملتانی صاحب کا عنوان ہے، ٹاپک ہے مسلمان سپاہی اور نوجوان لڑکیاں، حضرت عمر فاروق کی فوج اور لڑکیوں کا قبول اسلام۔ خوبصورت سا بیان ہے، لائک کر دیں، شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آپ کو لے چلتے ہیں بیان کی جانب۔ کبھی مسلمان ایسے ہوا کرتے تھے، سیدنا فاروق اعظم سبکید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ ثانی کی حکومت کا دور ہے۔ مصر کے کرنل نے فاروق اعظم کو خط لکھا، میرے علاقے کے عیسائیوں نے بہت بڑی سازش کی ہے، سینکڑوں کی تعداد میں بڑی بڑی خوبصورت لڑکیاں جمع کی ہیں، لڑکیاں اکٹھی کی ہیں، اور کوٹھی پہ چڑھا کر کے گانے بجانے کا پروگرام بنایا ہے، ڈانس کا پروگرام بنایا ہے، ناچ کا انتظام کیا ہے، اور فوج وہاں سے گزرے گی، لشکر مسلمانوں کا وہاں سے گزرے گا۔ عیسائیوں نے یہ سارے کا سارا اسی لیے جال بچایا ہے، مسلمانوں کے دلوں میں فرق آئے، بے ایمانی آئے، بدماشی آئے، اور گزرنے کا راستہ کوئی نہیں، لشکر کہاں سے گزاروں، میری رہنمائی فرماؤ، مجھے حکم دو، میں کیا کروں۔ سبحان اللہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ کوئی اور راستہ تلاش کرو، یا ان عیسائیوں کو پکڑ کے مارو، یا ان کی لڑکیوں کے بٹے مارو، ان کو وہاں سے دھکا دے دو۔ کیا بات کہی جو آج میری تیری عقل میں آنے والی نہیں، میرے تیرے ذہن میں آنے والی نہیں، میری تیری سمجھ میں آنے والی نہیں۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھ دیا، مصر کے کرنل کو خط لکھا، جنرل کو خط لکھا، فرمایا او اللہ والے، کوئی خطرے والی بات نہیں، سارے مسلمانوں کے لشکر کو اکٹھا کر کے، ساری فوج کو اکٹھا کر کے، تمام کے تمام کو اکٹھا کر کے سورۃ نور کی قرآن کریم کی ایک آیت سنا دے، اس کے بعد سب کو حکم چلنے کا دے دینا۔ قرآن کریم کی ایک آیت سنا دے۔ فاروق اعظم کا یقین ہے نا کہ مسلمان قرآن سن کر اس کے خلاف نہیں چلتا۔ اس قوم کا کیا بنے گا جس قوم نے قرآن کریم کو صرف مردوں کے لیے رکھ چھوڑا ہو۔ اگلے دن میں ایک جگہ گیا تو فوتگی میں ایک آدمی قرآن کریم اٹھائے ہوئے کھڑا تھا، اور سارے کہہ رہے تھے کہ منجا چارپائی جو ہے جنازے کی، میت کو قرآن کے نیچے سے گزارو۔ میں نے کہا پھر کیا ہوگا کہ بس بخشش ہو جائے گی؟ قرآن کریم نے ایک آدمی نے اٹھایا ہوا ہے یوں ہاتھ میں کہ اس کے نیچے سے گزار دو۔ اور میں نے کہا خدا کے بندو، اگر قرآن کریم کے نیچے سے گزرنے سے نجات ہوتی تو بلال اپنا چمڑا نہ اڑواتا، زنیرہ کی آنکھیں نہ نکالی جاتی، سمیہ کے چیر کر ٹکڑے نہ کیے جاتے، ابو بقیہ کی پسلیاں نہ توڑی جاتی، سعید بن مسیب کو ٹکڑے ٹکڑے نہ کیے جاتے، اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سارا خاندان پیاسا نہ جاتا۔ کافی دن ہو گئے، ایک اور جگہ فوتگی میں جنازے کے لیے جانے کا اتفاق ہوا تو سرہانے قرآن کریم رکھا ہوا تھا۔ میت کی چارپائی جو ہے میت کے سرہانے پہ رکھا ہوا، جہاں تکیہ رکھا جاتا ہے، وہ قرآن کریم نے اعلان کر دیا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، ساری عمر کی کرتوت کمائی کتاب کی شکل میں تیرے ہاتھ میں دے دی جائے گی، تو خود فیصلہ کرے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ پاک نے اعلان کر دیا، لوگوں ذرہ برابر نیکی کرو گے وہ بھی سامنے آ جائے گی، ذرہ برابر برائی کرو گے وہ بھی سامنے آ جائے گی، وہ بھی سب کچھ سامنے ہوگا انسان کے جو بھی اعمال۔ چنانچہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھ دیا، ساری فوج کو اکٹھا کر کے، لشکر کو جمع کر کے قرآن کریم کی 2 آیتیں سنا دے، اور پھر اسی راستے سے گزار۔
یقین کرو ان کے پیٹ بھی تھے، ان کے بچے بھی تھے، نفس بھی تھا، تم سے زیادہ طاقتور تھے، تم سے کہیں زیادہ طاقتور تھے وہ۔ اس نے کرنل نے تو یہ کوئی نہیں کہا، جنرل نے تو یہ مصر کے نے کوئی نہیں کہا کہ جی ایک آیت سے کیا ہو جائے گا، یہ تو سارا قرآن روز پڑھتے ہیں، روز قرآن کریم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں۔ چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط پہ عمل کرتے ہوئے سارے لشکر کو جمع کر لیا، ساری فوج کو اکٹھا کر لیا اور تمام کو جمع کر کے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ اور لوگوں اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنے دلوں کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، اپنی نفسانی خواہشات کی جگہ کی حفاظت کرو۔ اگر تم تھوڑی سی آنکھ سے بھی دیکھو گے ان اللہ خبیر بما یصنعون، میں خدا تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ مصر کے جنرل نے، مصر کے کرنل نے قرآن کی ایک آیت سنا دی اور اس کے بعد حکم دیا کہ اسی علاقے سے، اسی گلی سے، اسی ٹھکانے سے گزرے جہاں عیسائیوں کی سینکڑوں لڑکیاں بیٹھی ہیں، حسن و جمال کا پیکر جمع ہے، ڈانس ہے، گانا ہے، بجانا ہے، ڈانس گانا بجانا ہے۔ آج الٹا معاملہ ہو رہا ہے۔ جو ہم قرآن پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، جس گھر میں کبھی گانا بجانا نہیں ہوا آج ٹی وی ٹیلی ویژن آ گئی، اس کی وجہ سے گانا بجانا ہو رہا ہے۔ گھر گھر میں وی سی آر کی ٹھنکار لگی ہوئی ہے اور گھر والوں کا خیال بھی نہیں کہ گناہ ہو رہا ہے، بربادی ہو رہی ہے، بچیوں کے اخلاق تباہ ہو رہی ہیں۔ بڑے بڑے حاجی نمازی مولویوں کے گھروں میں وی سی آر آ گئے۔ ایمانداری سے خانے خدا میں بیٹھ کے فیصلہ کرو ہمیں مرتے وقت ایمان کی رتی کیسے ملے گی، مرتے وقت ایمان کی رتی کیسے ملے گی؟ اللہ، مسلمانوں کا لشکر گزر رہا ہے، فوج مسلمانوں کی گزر رہی ہے، لڑکیوں نے ڈانس کیا، گانا بجانا کیا، تالیاں بجائیں، عجب انداز تھا، عجب انداز تھا۔ اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو۔ آنکھ ابتدائی گناہ کرتی ہے، پہلا زنا آنکھ سے ہوتا ہے۔ جناب امیر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے، مجلس لگی ہوئی ہے، ایک آدمی آ کے بیٹھا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لوگ کتنے برے ہو گئے، آنکھ کا زنا کر کے میری مجلس میں آ کے بیٹھتے ہیں۔ آنکھ کا زنا کر کے میری مجلس میں بیٹھتے ہیں، آنکھ کا زنا کر کے میری مجلس میں آ کے بیٹھتے ہیں۔ کسی نے فوراً اعتراض کر دیا وہی آئی ہے آسمان سے، تمہیں کیسے پتا چلا؟ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے تمہیں کیا معلوم ہے، جب سے میری مجلس میں وہ آدمی آ کے بیٹھا ہے میری مجلس میں گناہوں کی بدبو مچ گئی۔ آج لوگ حرام خوری کو حرام خوری نہیں سمجھتے، بدماشی کو بدماشی نہیں سمجھتے۔ چنانچہ قرآن کریم کی آیت سن کر کے جانے والی فوج گزر رہی ہے، لشکر گزر رہا ہے، لڑکیوں نے سوال کر دیا اور جانے والوں کوئی تو سر اٹھاؤ، کوئی تو یہ حسن کا نظارہ دیکھو، کوئی تو یہ ڈانس دیکھو، ناچ بجانا بجانا دیکھو۔ ایک مسلمان سپاہی گزرتا گزرتا کہنے لگا کوئی کیسے دیکھے گا، یہ سارے کے سارے اللہ کا قرآن کریم سن کے آئے ہیں۔ ہم نے تو نہیں کبھی سنا۔ انہوں نے 2 آیتیں سنی، پورے لشکر میں پوری فوج میں ایک آدمی ایسا نہیں جو سر اٹھا کے دیکھے، جو آنکھ اٹھا کر کے دیکھے۔ اللہ کی قدرت کا کام دیکھو، عیسائی لڑکیاں کہنے لگی اور جانے والوں اور مسلمانوں
اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ایسا قرآن جو حسن کے نظارے سے روک دے، جو ڈانس اور گانے بجانے سے روک دے، حسن و جمال کا پیکر ہم نے اکٹھا کیا، کوئی دن دیکھنے والا نہ ہو، اور مسلمانوں ہمیں بھی وہ قرآن کریم سناتے جاؤ۔ ہمیں بھی وہ قرآن سناتے جاؤ۔ چنانچہ ایک مسلمان سپاہی گزرتا جا رہا ہے اور پڑھتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اور لوگوں اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، ان ذالکم ازکی لکم، پرہیزگاری اپناؤ، ان اللہ خبیر بما یصنعون، میں خدا تمہاری آنکھوں کے اشارے بھی دیکھتا ہوں۔ مورخین نے لکھا ہے جیسے ہی مسلمان سپاہی نے قرآن کریم کی تلاوت کی، چلتے چلتے نے لڑکیوں نے کوٹھے سے چھلانگیں لگا دی، اور قرآن پڑھنے والوں ہمیں بھی ساتھ لے کے جاؤ، اب قرآن کریم سے دور ہم بھی نہیں رہنا چاہتے، دور ہم بھی نہیں رہنا چاہتے۔ ساری مسلمان بن گئی، توبہ کر لی، استغفار کیا۔ آج مسلمان کی موت آ رہی ہے تو کنجری کا گانا سنتے ہوئے، یہ جتنے بسوں میں، ٹرکوں میں، ویگنوں میں ایکسیڈنٹوں میں مرتے ہیں، تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ درود شریف پڑھتے ہوئے مر رہے ہیں، کوئی یہ کلمہ پڑھتے ہوئے مر رہے ہیں، کنجریوں کے گانے سنتے ہوئے مر رہے ہیں۔ جنازہ گزر رہا ہے تو رستے میں بھی گانے بجانے کی آواز آ رہی ہے، حتیٰ کہ قبر میں دفن کر رہے ہیں، مٹی پڑ رہی ہے، گانے کی آواز پھر بھی آ رہی ہے، گانے کی آواز پھر بھی آ رہی ہے۔ قبرستان کے چاروں طرف گانا بجانا، بازاروں میں چاروں طرف گانا بجانا، گھر گھر میں گانا بجانا، اور بدماشی پھر کس بلا کا نام ہے؟ بے غیرتی، کمینہ پن کس بات کا نام ہے؟ شادی مکمل نہیں ہوتی مسلمان کے چھوکرے کی جب تک وہ باجا نہ بجائے، گانا بجانا نہ کرے، خوشی مکمل نہیں ہوتی۔ ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، کرو، خوب رج رج کے کرو جو کسی کے دل میں آتا ہے، مگر یاد رکھو یہ بات، خدا کی عدالت میں اندھیر نہیں ہے۔ تم نے جو کمر باندھ رکھی ہے کہ جو کچھ بھی ہو جائے ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنی ہے، ہر اس کام کو کرنا ہے جس سے آقا نے منع فرمایا، یاد رکھو۔ پھر خدا نے بھی اعلان کر دیا، فرمایا ان بطش ربک لشدید، پھر آ جا، میں تجھے سخت عذاب دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوں، سخت عذاب دینے کے لیے اللہ پاک تیار ہے۔ پھر ایسا عذاب، تکلیف دینے والا عذاب۔ کئی سال ہو گئے اخباروں میں آیا تھا، کوئی نئی نہر کھدوائی گورنمنٹ نے، کھدائی کے دوران پرانا قبرستان آیا، ایک ایکسین صاحب کی طرف سے لکھا ہوا تھا کہ انہوں نے بھی دیکھا اور کافی سارے لوگوں نے دیکھا کہ ایک قبر کے اندر ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ، اور اس کی کھوپڑی کے قریب کئی شیر کا ایک وٹھوا بچھو بیٹھا ہے، اللہ اکبر، گوشت نہیں، چمڑا نہیں، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے۔ تو لکھا تھا کہ جب وہ ڈک مارتا تھا کھوپڑی میں، پیروں کی طرف سے بالکل سیدھا کھڑا ہو جاتا تھا، کوئی ٹھکانہ عذاب الہی کا۔ جتنا وہ کریم ہے، جتنا وہ رحیم ہے، جتنا وہ ستار و غفار ہے، جب اس کی بے نیازی پہ آئے تو قہار و جبار بھی ہے، تو وہ قہار و جبار بھی ہے جب وہ اپنی بے نیازی۔ آج ہمارے گھروں سے سکون نکل گیا، اطمینان چلا گیا، خیر و برکت رخصت ہو گئی، اللہ اللہ ہمارے گھروں میں نہیں رہی، عورتیں نماز نہیں پڑھتی، مرد نماز نہیں پڑھتے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا کوئی نہیں۔ بتاؤ یہ گھر ہے مسلمان کا گھر ہے یا کرار کی بنڈی ہے؟ بس وہ طریقہ تجھے بتا دیا ملا نے کہ مرنے کے بعد 1 گھنٹہ قرآن کریم پڑھوا لینا، 80 سال کی نمازیں ختم، 80 سال کے روزے معاف ہو جائیں گے، 80 سال کی بدماشی معاف ہو جائے گی، جوا تاش سارا معاف ہو جائے گا۔ چٹی داڑھی، بڑھے پایا ہوا، قبر میں پاؤں لٹک رہے، اب بھی تاش کھیل رہے ہیں،
ابو داؤد شریف میں حدیث پاک ہے، ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں جو آدمی تاش کھیلتا ہے ایسا سمجھو جتنی دیر تک تاش کھیلتا رہا جیسا کہ سور کے لہو میں ہاتھ ڈبوئے بیٹھا ہے. سور کے لہو میں. اور اتنی سختی تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی نہیں فرمائی کہ جوا کھیلنے والا تاش کھیلنے والا سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب نہ دو، اگر سلام کرے اس کے سلام کا جواب نہ دو. یہاں ساری رات کھپ جاتی ہے، بچپن سے عادت پڑتی ہے غلط چیزوں کی، نہ ماں باپ ٹوکتے ہیں نہ کوئی اور طرح کی باتیں کرتا ہے. بہرحال دین کسی کا محتاج نہیں، قرآن کسی کا محتاج نہیں، اللہ کا دربار کسی کا محتاج نہیں. جو کرو گے تمہارے پلے باندھ دیا جائے گا، جو نہیں کرو گے وہ تمہیں نہیں ملے گا. لاکھ ملا کوشش کرے جب تک تیرا اپنا عمل صحیح نہیں نجات ممکن نہیں. ممکن نہیں جب تک تم نے سہارا بنا لیا ہے. کوئی کہتا ہے میت کو قرآن کے نیچے سے گزار دو، کوئی کہتا ہے قرآن کو سرہانے رکھ دو کافی ہے. آؤ تم کہو گے تو صحیح، مگر سن جاؤ قاری حنیف سے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک. نبی کا غلام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے. بتاؤ غلام ہو حضور کا اور سامان ہو حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم. توجہ کرو، دل کی تختی پہ لکھ کے لے جاؤ، کام آئے گی زندگی بھر یہ بات. غلام بھی نبی کا، سامان بھی نبی کا، ڈاچی بھی نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم. تینوں چیزیں نبی کی ہیں. غلام بھی سرکار کا، سامان بھی سرکار کا، ڈاچی بھی سرکار کی صلی اللہ علیہ وسلم. سامان لاد رہا ہے، دشمن کی طرف سے تیر آیا، اس غلام کو لگ گیا، دل پہ تیر لگا، فوراً مر گیا. سارے صحابہ نے شور مچایا، جنتی 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 جنتی، شہید ہو گیا شہید ہو گیا جنتی. سرکار تشریف لائے، اللہ اکبر. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار مدینہ سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور یوں دیکھا، فرمایا ہوا فی النار. اور لوگوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ دیکھ رہی ہے، آگ میں چلا گیا. کمال ہے، غلام بھی نبی کا، سامان بھی نبی کا، ڈاچی بھی نبی کی، اور لاتا ہوا تیر کھا کے مر گیا، اب بھی شہید نہیں. فرمایا او لوگوں، اس نے غنیمت کے مال میں سے بغیر تقسیم کیے ہوئے کسی وقت میں ایک چادر چرا لی ہوگی، ایک کمبل چرا لیا ہوگا. میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہا ہوں، وہ کمبل آگ کا بن کے سارے بدن پہ لپٹا ہوا ہے، سارے بدن پر لپٹا ہوا ہے آگ بن کر. وہ جو غنیمت، یہ یوں ہی تو نہیں مسجد میں سے جتی اٹھا کر لے جاتے ہیں. چلو جی جتی لگ گئی ہے، پتا چلے گا، قبر آنے تو دے، موت آنے تو دے. صاحب نبی نے فرما دیا کہ میری آنکھ دیکھ رہی ہے کہ وہ چادر آگ کی بن کر سارے بدن پہ لپٹی ہوئی ہے. چنانچہ ایک دوسرا صحابی اٹھا، توجہ، دوسرا صحابی اٹھا اور یہ جو چپل میں جو تسمے سے لگے ہوئے ہوتے ہیں یہ لے کے آیا اور کہنے لگا کالی کملی والے، میری جتی کا یہ تسمہ نہیں تھا، بغیر مال تقسیم کیے ہوئے میں نے مال غنیمت میں سے یہ تسمے اٹھا کر اپنی جتی میں لگا لیے تھے، میں تو واپس کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا میں نہیں لیتا، یہ اب جہنم کے انگارے ہیں، اب یہ جہنم کے انگارے ہیں، میں نہیں لیتا. اللہ، آخر وہ کون سا وقت آئے گا جب ہم ہوش کریں گے، وہ کون سا وقت آئے گا جب ہم تدبیر کریں گے، وہ کون سا وقت آئے گا جب آخرت کی تیاری کریں گے. وہ کوئی نرالی عمر ملے گی تیاری کے لیے، کسی کا پیسہ کھانا پڑے وہ نہیں چھوڑنا. پرسوں ترسوں کی بات ہے، صبح صبح میں یہاں سے نماز پڑھ کے باہر نکلا، دو آدمی آئے کہ کسی بس سے یہ کٹا گر گیا، یہاں رکھ لو، اعلان کرنا، کوئی مالک ہوگا آ کے لے جائے گا. اب ہم لوگ تو ڈرتے بھی ہیں نا بھئی کسی کی نہ جانے کیسی چیز ہو کیا. میں نے دو آدمی تھے، اس وقت تک انہوں نے دیکھا نہیں تھا اس میں ہے کیا. میں نے کہہ دیا، میں نے کہا اس میں ہے کیا. اس نے جو کھول کے دیکھا نا اس میں تھی سائیکل کی ٹوپیں، فوراً بے ایمان ہو گیا، کہنے لگا چلو منڈی والی مسجد اعلان کراویں گے. کٹا ملا سڑک پہ اور اعلان کرائے گا منڈی کی مسجد میں، سڑک پر مل رہے اور اعلان جو ہے منڈی ابھی تازہ بات پرسوں کی، فوراً بے ایمان ہو گیا.
کہ انہوں نے سمجھا ہوگا کسی کے پرانے کپڑے ہوں گے, کوئی بوری شوری ہوگی, پھر اندازہ لگایا ہوگا کہ سائیکل کی ٹوپے جو قیمتی چیز ہے یا تو میرے سامنے کھڑا تھا یا فوراً چل دیا. آول جلو منڈی مسیت والی اور منڈی والی مسیت وڈی ہے اتنے اعلان کرنے سو. آگے مومن دا پتر بڑا وڈا ہی دیکھن سال پہ ایمان تھی گیا. اچھا بھلا کیا عمر لنگ جائے گی, کسی کے 10 روپے 20 روپے 100 روپے, کسی کی جوتی, کسی کا چادر, کسی کا سائیکل, یہ جو اٹھا لیتے ہیں کیا سمجھتے ہیں ہم بڑے کامیاب ہیں؟ خدا کی قسم موت کے وقت وہ تلخی منہ میں آئے گی جو لاکھوں برس نہیں جائے گی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, جزاک اللہ. کیا ہی خوبصورت انداز کے ساتھ قاری حنیف ملتانی صاحب لوگوں کے سامنے بیان فرما رہے تھے ایک واقعہ مسلمان سپاہیوں کا اور نوجوان لڑکیوں کا. اللہ اکبر اللہ اکبر. مصر کے کمانڈر نے جو ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ جنگ ہے کافروں کے ساتھ اور کافر جو ہیں اپنی لڑکیوں کو جو ہے کوٹھوں پر کھڑا کر کے مسلمانوں کے آگے کھڑا کر رہے ہیں, تو کیا کیا جائے ایسا کہ مسلمان سپاہی سارے کے سارے وہاں جو ہے خیر و عافیت سے گزر جائیں اور اپنی جنگ کی تیاری کریں. فاروق اعظم نے جیسا ہی خط پڑھا تھا, سبحان اللہ ماشاء اللہ, فاروق اعظم جواب میں خط لکھتے ہیں کہ اے کور کمانڈر, اس پوری جو ہے فوج کو نا ایک اللہ کی آیت بھی ایک ہی کافی ہے, وہ ہے سورۃ نور کی. سبحان اللہ ماشاء اللہ. ایک آیت سنا دو ساری فوج کو, مسلمان سپاہیوں کو, تو یہ پوری کی پوری فوج ایک آنکھ تک بھی نہیں اٹھا کر دیکھے گی ان لڑکیوں کی طرف. وہ بھی فوج بھی اللہ والوں کو ماننے والے تھے, قرآن کو سمجھنے والے تھے کہ ایک آیت بھی ہمارے لیے کافی ہے. کور کمانڈر نے یوں ہی کیا, پہلے ان کو لیکچر دیا, لیکچر دینے کے بعد جو ہے کور کمانڈر جو ہیں سب کو جو ہے تلقین کرتے ہیں اور ایک اللہ کی ایک آیت سنا کر سناتے ہیں کہ اس پر عمل کرو. آیت سورۃ نور کی تھی. سبحان اللہ ماشاء اللہ. جب مسلمان سپاہی گزرتے ہیں تو کوئی سپاہی بھی ہے ان حسین لڑکیوں کافرہ لڑکیوں کی طرف نہیں دیکھتا, سارے کے سارے جو ہے اپنی راہ پر گامزن ہیں, چلتے جاتے ہیں حتیٰ کہ وہ شہر کراس کر جاتے ہیں. تو آخر پر کچھ ہی جو ہے مسلمان سپاہی باقی ہوتے ہیں, تو ایک لڑکی جو ہے بے سختہ بول اٹھتی ہے کہ اے سپاہیوں بتاؤ کون سی چیز ہے جس نے تمہیں ہم سے روکے رکھا. تو مسلمان سپاہی وہی سورۃ نور کی وہی آیت پڑھتے ہیں اور حضرت عمر فاروق نے جو مشورہ دیا اس کی بات کرتے ہیں. تو عورتیں جو ہے لڑکیاں حسین و جمیل وہ کھڑی ہوتے ہیں, حیران و پریشان رہ جاتی ہیں کہ اللہ کی ایک آیت, قرآن کی ایک آیت ان پر اثر کر گئی, اور ہم کتنے نافرمان ہیں کہ پورا قرآن دیکھ کر بھی ہمیں اثر نہیں ہوتا. اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ ساری کی ساری لڑکیاں, سینکڑوں لڑکیاں اس میں جو ہے یہ آیت سن کر جو ہے کلمہ پڑھ لیتی ہیں اور مسلمان ہو جاتی ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. سبحان اللہ ماشاء اللہ. کیا ہی خوبصورت انداز کے ساتھ قاری صاحب کا بیان تھا. امید ہے آپ لوگوں کو بیان پسند ہوگا. اگر آپ کو بیان پسند ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں, ویڈیو کو لائک کر لیں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ بیان میں. تب تک اللہ حافظ.